अस्सलाम वालेकुम। आपको बताएं, हसद न करें, पैरवी करें। रिलीफ के मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली बिलों में रिलीफ का वफाक से कोई लेना देना नहीं। पंजाब हुकूमत ने अपने फंड से 500 यूनिट तक के सार्फिन को 2 माह के लिए बिजलियों में रिलीफ दिया। खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर सूबाई हुकूमतें भी आगे आईं और अपने आवाम को रिलीफ दें। विफाक ने 3 माह के लिए 200 यूनिट तक सार्फिन को रिलीफ दिया। मजीद रिलीफ के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। बिजली के मसले का मुस्तकिल हल ढूंढा जा रहा है। पीटीआई की तरह कोई जालाना इकदाम नहीं करेंगे। दिनों में पंजाब हुकूमत ने 200 से ऊपर 500 यूनिट तक उन्होंने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी, और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। वफाक की ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूँ कि बाकी सूबे भी हम बिस्मिल्लाह करें, वो उसमें अपने सूबे के अवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं। केपी के एक जो वज़ीर है, उन्होंने कहा कि वफाक ने पंजाब के लिए ये सहूलत मुहैया की, उन्होंने केपी को वो क्यों नहीं दी, उन्होंने बाकी सूबों को क्यों नहीं दी। कितनी ज़्यादती की बात है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है, हम सिंध के लोगों के मफाद में बात करते हैं और करते रहेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर बिजली बहरान का मुस्तकिल हल निकालेंगे। जिन लोगों ने इम्पोर्टेड कोयले और LNG पर महंगी बिजली घर लगाए और हमें सस्ती बिजली बनाने से रोका, विफाक के पास सिंध के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए MNVD ड्रेन बनाने के लिए रकम नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत के मुताबिक गाइडेंस में, सदर आसिफ अली जरदारी साहब की गाइडेंस में एक मुकम्मल ऐसा सोल्यूशन देंगे जो कि बिजली का जो बहरान जो पैदा किया हुआ जिन लोगों का है, मैं इससे ज्यादा नहीं कहूँगा। वफाक की तरफ से हमारे पास आई थी एक एनालिसिस, मैं इंशाल्लाह किसी दुरुस्त वक्त पे उसको शेयर करूँगा कि हमारे उस पर ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। 2 महीने के लिए रिलीफ दे और उसके बाद तीसरे महीने बिल डबल हो जाए, इसलिए कि ये रिलीफ के बाद हमारे पास पैसे नहीं है। बिजली बिलों में रिलीफ पर तनकीद। मरियम नवाज ने मुराद अली शाह को जवाब दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कल किसी ने कहा 2 माह का शॉर्ट टर्म रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। क्या करप्शन, प्रोटोकॉल, जहाज़ों और गाड़ियों पर खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं? पंजाब में बिजली के बिलों पर 45 अरब रुपए का रिलीफ किसी के तोहफे पर नहीं दिया। खुशी है, अवाम के 2 माह सुकून से गुजरेंगे। ये शॉर्ट टर्म नहीं, 2 माह बाद अवाम के लिए सोलर का बड़ा मंसूबा ला रहे हैं। सोलर हमेशा के लिए ज्यादा बिलों से निजात देगा। बिजली में भी हमने रिलीफ दिया है, अल्लाह का शुक्र है। वो 45 बिलियन मैंने उसमें दिया है और 2 माह का रिलीफ बिल्स में लोगों को मिल रहा है। और मैं बहुत सुन रही हूँ टीवी पे कि जी ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। अगर 2 महीने का रिलीफ भी किसी को मिल जाता है, आवाम को मिल जाता है, पंजाब के आवाम को मिल जाता है, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा सादत की बात, इससे ज़्यादा खुशी की बात, इससे ज़्यादा इत्मीनान की बात नहीं है। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात से बरी कर दिया गया। बुशरा बीबी रावलपिंडी में दर्ज 9 मई के 12 मुकदमात में मुलजिमा नामजद थी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत करते हुए बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात से बरी कर दिया। वाज़ेह रहे कि बुशरा बीबी रावलपिंडी में दर्ज 9 मई के 12 मुकदमात में मुलजिमा नामजद थी। बुशरा बीबी GHQ, ISI दफ्तर समेत हसास मुकदमात में नामजद मुलजिमा थी। पुलिस ने मुलजिमा की तलबी और जिस्मानी रिमांड हासिल करने की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जेल से बरतानवी टीवी को इंटरव्यू। बानी PTI ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में जमहूरियत को खतरात पर आवाज उठाने का मुतालबा कर दिया। बानी PTI का कहना था कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और काबीना सोचे अगर उनका मैंडेट चुरा लिया जाए तो वो क्या महसूस करेंगे। जमहूरियत को खतरात पर दुनिया बरतानिया की तरफ देखती है। पाकिस्तानी अवाम ने इंतखाबात में इंसाफ,
اور آزادی کے لیے ووٹ دیے۔ انہوں نے کہا پاکستانی عوام تبدیلی، جمہوریت اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ مجھے 8 فٹ کے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے جس کی مستقل نگرانی کی جاتی ہے۔ عبادت، مطالعہ اور ورزش سے ان حالات میں بھی مجھے مضبوط رکھا۔ میں مستقبل کی جد و جہد کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہوں۔ انہوں نے مزید کہا غزہ کی المناک صورتحال پر برطانوی حکومت اپنا قائدانہ کردار ادا کرے۔ برطانوی حکومت اپنے ملک میں اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے مزید اقدامات اٹھائے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کراچی کارساز میں حادثے میں گرفتار نتاشا اقبال کو 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ عدالت میں پولیس اور وکیل صفائی نے ملزمہ کو کنفیوز قرار دے دیا۔ دوسری طرف حادثے میں جاں بحق باپ بیٹی کو نماز جنازہ میمن مسجد گلزار ہجری میں ادا کر دی گئی ہے۔ عزیز و اقارب اور سیاسی شخصیات نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ آپ کو بتائیں کراچی میں کارساز میں حادثے میں گرفتار نتاشا اقبال کو 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ عدالت میں پولیس اور وکیل صفائی نے ملزمہ کو کنفیوز قرار دے دیا ہے۔ کارساز کراچی حادثے کی ذمہ دار امیر زادی کو سزا سے بچانے کی مبینہ کوشش، ملزمہ کو ذہنی مریض قرار دے کر شامل تفتیش ہونے یا عدالت میں پیش کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ تفتیشی افسر نے ملزمہ نتاشا کی عدم پیشی اور ابتدائی میڈیکل رپورٹ اسپیشل ڈیوٹی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دی۔ تفتیشی افسر نے بتایا گرفتاری کے وقت ملزمہ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس موجود نہیں تھا۔ وکیل نے عدالت سے ضمانت کی درخواست کی، تاہم عدالت نے 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ملزمہ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزمہ کے وکیل نے کہا کل ضمانت پر بحث کریں گے۔ 5 سال سے بیماری مبتلا ہے اور آسان ہاسپٹل میں اس کا علاج کر رہا تھا 5 سال سے۔ کو نوٹس دیا ہوا ہے ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے بھی اور بھی گاڑی کے ڈاکومنٹس کے حوالے سے بھی۔ کل تو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، سامنے آ جائے گا تو پتہ چلے گا، ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، سامنے چیز آئے گی تو پتہ چلے گا۔ عدالت نے ہدایت کی اگر ملزمہ عدالت میں پیش کرنے کے قابل نہیں تو میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا جائے۔ کارساز حادثے میں جاں بحق باپ بیٹی کی نماز جنازہ میمن مسجد گلزار ہجری میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں عزیز و اقارب، اہل محلہ اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ رہنما تحریک انصاف عالمگیر خان نے دعویٰ کیا ہے کہ کارساز میں حادثے کی ذمہ داری ملزمہ کی FIR کو تبدیل کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عالمگیر خان کا کہنا تھا کہ کارساز حادثے میں جاں بحق افراد کے رشتہ داروں سے ملا تو پتہ چلا کہ FIR جو لکھوائی گئی وہ تبدیل کر دی گئی۔ سیاسی پولیس ایک ٹیکس دہندہ کی حفاظت کرے، ان کی ملازمت نہ کرے۔ PTI سے گفتگو میں منم ظفر کا کہنا تھا کہ ہمارے شہر میں غفلت کے ساتھ ڈرائیونگ معمول ہے، واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، ہم متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سیلاب متاثرین کی مدد کی نگرانی کے لیے راجن پور کے قصبہ حاجی پور پہنچ گئے۔ مریم نواز شریف نے ہیلی کاپٹر پر سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا۔ تحصیل فاضل پور میں حاجی پور گاؤں کا دورہ بھی کیا۔ سیلاب متاثرہ خاندان اور ان کے بچوں سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے متاثرین سے انتظامات اور دیگر سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ سیلاب متاثرین کے کھانے پینے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ میڈیکل کیمپ، ادویات اور طبی عملے کی فراہمی کے امور کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے خود نگرانی کر رہی ہوں۔ ڈپٹی کمشنر محکمہ آبپاشی اور ڈیزاسٹر کمیٹی کے حکام کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی گئی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ یہ چھوٹے بھائی نے بجلی مہنگی کی، بڑے بھائی نے 2 ماہ کے لیے سستی کر دی۔ مریم نواز کی تقریر سن کر افسوس ہوا۔ لیڈر کا ویژن 2 ماہ کی بجلی سستی کرنا نہیں، عوام کو مستقل ریلیف دیا جائے۔ شہباز شریف کی حکومت وفاق میں ہے، ریٹ پورے پاکستان میں بڑھائے اور بجلی سستی صرف پنجاب میں ہوئی۔ بجلی کی بل حکومت سندھ نے نہیں بلکہ وفاقی حکومت نے بڑھائے۔ بےنظیر بھٹو کی حکومت کو سازش کے تحت ختم کیا گیا۔ اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آئی اور تھرکول پروجیکٹ بند کر دیا۔ تھر پارکر کے کوئلے کو نون لیگ اس وقت بند نہ کرتی تو آج توانائی کا بحران نہ ہوتا۔ چھوٹے بھائی نے بجلی کے بل کے ریٹ بڑھا دیے اور بڑے بھائی نے بولا کہ جی ہم جو ہے پنجاب میں 2 مہینے کے لیے ہم لوگوں کو وہ بل جو ہے وہ کم کر رہے ہیں۔ مطلب بجلی کے بل پیپلز پارٹی کی حکومت تو نہیں بڑھائے تھے، بجلی کے نرخ جو بڑھائے تھے وہ فیڈرل حکومت نے بنائے تھے، انہوں نے ریٹ پورے پاکستان میں بڑھائے۔ اور پھر چیف منسٹر پنجاب صاحب اور جناب نواز شریف صاحب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پنجاب میں جو ہے 2 مہینے کے لیے پیسے جو ہیں ان کے ہم کم کر دیتے ہیں۔ لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو لانگ ٹرم پلاننگ دیتی ہے۔ لیڈر کا مقصد ہے جس کے پاس ویژن ہوتا ہے، جس کے پاس دماغ ہوتا ہے، جس کے پاس عقل ہوتی ہے، جس کے پاس سمجھ ہوتی ہے۔ ویژن تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کی جب حکومت کو ڈیزالو کیا گیا تو اس کے بعد حکومت آئی PMLN کی
اور پی ایم ایل این نے تھرکول کا وہ پروجیکٹ بند کر دیا. وہ جو KT بندر کے پروجیکٹس ہیں وہ بند کر دیے گئے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا شرجیل انعام میمن کو جواب. کہا سندھ میں نون لیگ کی حکومت ہوتی تو مریم نواز وہاں بھی بجلی کے بلوں میں ریلیف دیتی. عظما بخاری نے مزید کہا کہ بجلی کیوں مہنگی ہوئی آپ کی لیڈرشپ کا علم ہے. پولیس تنقید برائے تنقید اور الزام برائے الزام کی سیاست سے نکل آئیں. پیپلز پارٹی بھی پنجاب کی عوام کی اس قدر تعصب کا مظاہرہ کرے گی یہ سوچا نہیں تھا. اگر آپ کو خدمت کا موقع ملا ہے تو عوام کی خدمت کریں. مریم نواز تو پنجاب کی خدمت کریں گے, اس سے ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. نون لیگ نے ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا, توانائی بحران کا مسئلہ بھی حل کریں گے. گولڈ میڈلسٹ اولمپئن ارشد ندیم کا ABN نیوز کو خصوصی انٹرویو. بھارتی کھلاڑی نیرج چوپڑا کو پاکستان آنے کی دعوت دے دی. مزید کہا کرکٹ کھیلنے پر ڈانٹ پڑی تو جیولن تھرو شروع کر دی. سرجری کے بعد ریکور کرنا بہت مشکل کام تھا. پاکستان کا نام دنیا میں روشن کرنے پر بے حد خوشی ہوئی. لیکن اتنی عزت ملے گی یہ نہیں سوچا تھا. قوم نے جو عزت دی یہ میرے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست کی ہے کہ جیولن تھرو کے لیے گراؤنڈ بنا دیں. ایک سوال پر ارشد ندیم نے کہا کہ سچا پیار صرف بچپن میں ہوتا ہے. ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی اور میں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام بلند کیا. تحفہ تو تحفہ ہی ہوتا ہے, چاہے وہ چھوٹا سا ہو چاہے وہ بڑا سا ہو. پاکستانی قوم جو ہے ماشاءاللہ وہ مجھے اتنی عزت دے رہی ہے, مجھے پیار محبت دے رہی ہے, تو میرے لیے سب سے بڑا تحفہ یہی ہے. زیادہ کرکٹ کی وجہ سے ڈانٹتے تھے, لیکن جو میں ایتھلیٹک کی گیم سٹارٹ کی ہے تو پھر نہیں ڈانٹتے تھے. کہتے یار کرکٹ کو چھوڑ کے نا ایتھلیٹک میں آؤ. اکثر جب بھی میں نے کمپٹیشن کھیلا یا میں نے کبھی میرے سے پوچھا گیا کہ یار آپ نے اس سے جیتنا ہے, نیرج چوپڑا بھائی سے جیتنا ہے, فلانے سے جیتنا ہے, تو میرا ایک ہی ہدف ہوتا تھا کہ میں نے اپنی بیسٹ کرنی ہے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز, قوم کی سوچ.